بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے مسئلے میں جو انشورنس کا مسئلہ تھا تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، اس کو بھی اس سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کے پاس کار ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، انشورنس کیا ہوا ہے، 2 ویل ہے، 4 ویل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ کل بتایا تھا کہ ہے، مگر حقیقت یہ کہ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں میں جو انشورنس کی رقم جاتی ہے پھر وہ ریٹرن ملتی نہیں۔ ایک دوسرا ہے کہ لائف انشورنس، اس میں بینیفٹ بھی ہے اور رقم کی واپسی کا پورا امکان بھی ہوتا ہے لائف انشورنس کے اندر، اس لیے لائف انشورنس کی جو رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے فکس ڈپازٹ رقم پر زکوٰۃ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم میں نہیں غیروں میں یہ ہے، ہمارے والے بھی بہت سے لوگ جو مسائل نہیں جانتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ہدایت مل جاتی ہے تو پھر نہیں کرتے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ بینک کے اندر لمبا چوڑا اماؤنٹ بیلنس کر دیتے ہیں اور اس کو پھر 4 سال 5 سال کی مدت تک رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نکالتے ہیں۔ تو اس اماؤنٹ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 4 سال تک وہ اماؤنٹ پڑا رہا، 3 لاکھ اس کی مقدار ہے مثال کے طور پر، تو 4 سال تک پڑا ہوا ہے تو ہر سال کی اس کی زکوٰۃ نکلے گی 7,500 روپے، ایک سال کی 7,500 روپے کی، تو 3-4 سال تک آپ کو نکالنی ہے۔ مگر اس میں جو شرح سود ہے، انٹرسٹ کی جو رقم ہے، اس کو منہا کرنا، اس کو مائنس کر کے نکالنی، انٹرسٹ کی رقم کو ملانا نہیں، وہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ مرغی فارم ہے، کئی جگہ ہے وہاں پہ ایک بڑی عمارت ہے کہ اس کے مرغی کا فارم ہے، تو اب سوال یہ کہ اس میں کس طرح زکوٰۃ نکالے؟ تو بلڈنگ ہے، اگر وہ رینٹ پہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس کا اپنا ذاتی اسٹرکچر ہے، پورا جگہ اپنی، عمارت اپنی، اور اس میں مرغیاں پال رہا ہے، وہ چکن ہے، وہ مرغی نہیں، چکن ہین نہیں، تو چکن پال رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کیسے نکالے؟ دو قسمیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرغیاں لا کے رکھی ہے تاکہ جو انڈے وہ نکالے اس کو وہ مارکیٹ میں جا کے سیل کرے گا اور پیسہ کمائے گا۔ مرغی مقصد نہیں ہے، مرغی کا انڈا مقصد ہے۔ تو پھر یہ جو مرغی ہے نا، یہ ایسی ہو گئی جیسے کہ بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے مشین ہوتے ہیں، تو اس مشین سے وہ کیا ہے، جام بناتے ہیں اور بھی سب پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، تو مشین کے اوپر زکوٰۃ نہیں، مشین سے جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی یہ جو مرغی فارم والا ہے، اس کی جو مرغی ہے یہ مشین ہے انڈوں کا، اس سے انڈے نکلتے ہیں، تو انڈوں پر زکوٰۃ ہے، مرغی کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، اس کی نیت مرغی بیچنے کی بھی ہے اور انڈے بیچنے کی بھی ہے، تو پھر یہ ہے کہ مرغی پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس سے پیدا ہونے والے انڈوں پر بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ تھوڑا ڈیفرنس سمجھنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہے نابالغ بچوں کی ملکیت میں شادی کے زیور ان کو دے دیے۔ بہت سی جگہ پہ بہت جلدی شادیاں طے ہو جاتی ہے اور حوالے ہو جاتے ہیں، اس کو بار ویواہ کہتے ہیں یا گجراتی، الاؤ نہیں ہے لیکن شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ دادا نے دیکھا کہ بھائی دونوں کا رشتہ اچھا ہے تو پیدائش ہوتے ہی نکاح کر دیا، اس کو بار ویواہ، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، شریعت سے بڑی وسیع نظر کسی کی نہیں ہو سکتی، تو یہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو زیورات ہے وہ نابالغ کے ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ سوال یہ کہ سال گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ جواب یہ کہ فرض نہیں ہوئے گی۔ مالک کون ہے؟ نابالغ ہے، اور نابالغ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہوتا ہے، تو وہ جب بالغ ہو جائے گا پھر وہ جو زیورات ہے اس پر سال گزرے گا، پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ دکان مکان کے کرائے پر ڈپوزٹ کی رقم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ دکان مکان جو ہے وہ کرائے پر لی تو ڈپوزٹ دینا پڑتا ہے، بعض جگہ بہت ہیوی ڈپوزٹ ہوتا ہے تو وہ ڈپوزٹ دے دیا ہے۔ کرایہ کتنے مدت تک ہے؟ 4 سال 5 سال یہاں تک کا یعنی مدت دے کر رکھی ہے، تو اب وہ جو ڈپوزٹ کی رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اس کا دین کیا ہے؟ قوی ہے، 4-5 سال میں اس کو ڈپوزٹ مل جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اس کو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت لمبا کرایہ ہے، 100 سال 50 سال، اس 50 سال کے پٹے پہ لے کے رکھا ہے اور ڈپوزٹ کی رقم دے رکھی ہے، تو اس ڈپوزٹ کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب وہ 50 سال بعد جب رقم آئے گی اس کے پاس، پھر وہ آنے کے بعد دیکھیں گے کہ اس زمانے میں اس رقم کی کچھ ویلیو رہ گئی کہ نہیں، کہ اس زمانے کے حساب سے وہ مالدار ہے کہ نہیں شرعاً، پھر اس پر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو غریب دیکھ کے زکوٰۃ کی رقم دی مگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی۔ زکوٰۃ کی نیت بھی ضروری ہے، وہ ایسے ہی پیسے نکال کے یوں ہاتھ میں دے دیے۔ اب وہ شخص وہاں تک پہنچا، پھر اس کو یاد آیا یار میں نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ فوراً زکوٰۃ کی نیت کر لے ہوئے جب تک وہ پیسے کو خرچہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے پیسہ خرچ کر لیا، مثال کے طور پہ برف کا گولا کھا لیا یا اور کوئی چیز تصرف کر لیا، تو آپ کی رقم جو ہے للہ میں چلی جائے گی، واپس آپ کو زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہے۔ تو یہ نیت کا بہت بڑا مدار ہے۔ 7واں ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کو مال زکوٰۃ دیے بغیر وکیل بنانا۔ ایک شخص ہے آپ کے بازو میں، آپ نے اس کو زکوٰۃ کا مال دیا نہیں ہے کہ یہ لو، اور وہ نسیم خالہ ہے، بہت غریب خالہ ہے، ان تک یہ پہنچا نہیں ہو، آپ نے پیسے ہی نہیں دیے، آپ نے ڈائریکٹ کال کیا کہ بھائی ذرا وہ 2000 ہے، وہ غریب خالہ ہے، بیوہ ہے، ان کو تم ذرا زکوٰۃ کی نیت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا پہنچا دے گا، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ اس طرح کیا ہے زکوٰۃ ادا، پھر آپ واپس دے دیں گے۔ ایک یہ کہ ایک فقیر سمجھدار بچے کو زکوٰۃ دی یا اس کو کپڑے پہنائے، بچہ فقیر ہے، سمجھدار ہے، لیکن نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، لیکن ہوشیار ہے، خود پیشاب پاخانہ وہ خود کر لیتا ہے، کپڑے خود پہن لیتا ہے، تو فقیر سمجھدار بچے کو زکوٰۃ دی یا اس کو کپڑے پہنائے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہوئی، وہ زکوٰۃ کے کپڑے میں زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی، وہ سمجھدار ہے، مسئلہ سمجھداری کا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، خیر ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا، مسجد میں بچوں کو لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں؟ اس میں فقہا نے بچوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک بچے وہ ہے جو نابالغ ہے اور اتنا ڈینجر طوفان کرتے ہیں کہ سونے والا سو نہیں سکتا ہے، نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، امام صاحب کو بھی بھول چلی جاتے ہیں، اتنا خطرناک طوفان کرتے ہیں، برابر؟ تو یہ 2 قسمیں ہوئی ہیں، تو 3 قسمیں سمجھو۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اس سے بھی چھوٹے ہیں، کہ مسجد میں ابا نے لاکے نے چھوڑ دیا، اب وہ کہیں بھی پیشاب پاخانہ گندگی کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں رانی تلاؤ میں ایک مشہور آدمی، رئیس آدمی، وہ گرم ہو گئے، کوئی کا بچہ کوئی نے چھوڑ دیا ہوگا، وہ ان کے بازو میں مست پیشاب کر کے چلا گیا، تو وہ بڑبڑ کر رہے، میں اگلی صف میں تھا، تو میں اسے دیکھا، میرے کو بلایا کہ دیکھو مولانا یہ حال کر رکھا ہے والی، اس کے کپڑے بھی خراب ہوئے ہوں گے۔ تو وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ اتنے چھوٹے بچے آپ لا کے یہاں چھوڑ دیتے، ان کے نگران والی کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وہ کچھ طوفان کر رہا ہے، مسجد کا نقصان کر رہا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ گندگی کر رہا ہے، برابر؟ تو اس گندگی کو صاف کرنے کی ذمہ داری باقی صاحب کی نہیں ہے، اس کے ابا کی ہے،
وہ صاف کرے، اور بانگی صاحب سے کراوے تو ان کو چارج دینا پڑے گا کہ برابر سے صاف کر، اپنے کام والی آتی ہے اس سے کراوے تو 30 روپے دیتی ہے، تو آپ کو 30 روپے پے کرنے پڑے گا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے۔ ایک بچوں کی تو ایک بیٹے، ہاں اگر ماں باپ دھیان دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ایک محترم یہاں بیٹھے بھی ہیں، ان کا بچہ آتا ہے ان کی پیٹ پہ ہی رہتا ہے، ذرا بھی ادھر سے ادھر ہوئے، اور پھر کوئی دوسرا اس کا فرینڈ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو تیرے کو گھر پہنچا دیتا، تو گھر پہنچا، پوری نگرانی رکھتے ہو۔ تو باپ کو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک یہ دوسری کیٹیگری کہ بچہ کیا ہے، نابالغ ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور وہ مسجد کے اندر آتا ہے، پیشاب تو نہیں کرتا، پاخانہ نہیں کرتا، لیکن طوفان بہت کرتا ہے، ناک کی ڈنڈی میں دم کر دیتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کے نگران کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں میری مثال دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں رمضان میں، اب تو بیچارے مرحوم ہو گئے، تو افطاری کا ایک نظام سنبھالتے تھے ہم، ان کو میرے رشتے میں وہ دادا ہوتے تھے، ان کو ہم نے نام پڑا تھا تیکھی پوری، بہت تیکھا دماغ۔ تو ہم لوگ افطاری میں بھی جا رہے ہیں تو چھوٹا پپیاں مار دیتے، سارے تو آیا کہ وہ بھاگ جائیں ایسے مسجد میں سے، ان کو تیکھی پوری نام، ہم بھاگتے نہیں تھے، بہت محبت تھی ان سے، پچھلے والے پنچے میں بیٹھ جاوے، اور وہ دیتے بھی بہت تھے، سموسے تو گجوے میں بھر لے تھے، وہ تو برکت تھی اس زمانے میں، کفنی کے گجوے میں بھر لے تھے، پھر ایک سموسہ دوسرے کو مارے، تو ان کا نام تیکھی پوری تھا۔ وہ سب بچوں کو بھگا دیتے تھے ایک ہی۔ پھر میرے ابا میرے کو لے کے آتے تھے مسجد اور بازو میں کھڑا کرتے تھے، اب رکوع کرا تو یوں کر کے ہاتھ مارے تو میں رکوع میں جاؤں، یوں کر کے ہاتھ مارے تو پھر قیام کر سجدے میں جاؤں، اس طریقے سے پوری نماز کی رہنمائی۔ پھر کوئی بڑے ہو کر ملا تو ان سے ملا، میں کہ نہیں ملا، تم یوں کر کے آنکھ بتا، تمہیں جا کے ملا، السلام علیکم، یہ سب ہونا ضروری ہے۔ تو وہ بچے جو پیشاب پانی تو یہ نہیں کرتے، پاخانہ نہیں کرتے، لیکن ہوشیار ہے تھوڑے، ان کے ساتھ بھی ماں باپ کی نگرانی ضروری ہے۔ تیسری کیٹیگری بچوں کی ہے، وہ بہت بڑے ہو گئے، 13 سال تک پہنچ گئے، اچھے خاصے ہوشیار ہو گئے، وہ جماعتوں میں بھی نکلتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بھی رکتے ہیں۔ ان بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اب ان کے لیے ماں باپ کی نگرانی نہیں رہتی ہے، مگر یہ جہاں کہیں بھی ہو وہاں کے ذمہ داروں کی نگرانی رہتی ہے، کس طرح کر رہا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور نرمی کے ساتھ اخلاق سے ان کو سمجھاتے رہنا۔ اس موقع پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسجد سے بھگا سکتے ہیں یہ جو بچے ہیں؟ کیونکہ اب تو موبائل کا دور آ گیا، تو موبائل دیکھتے رہتے، یہ کرتے وہ کرتے، تو مسجد سے بھگا سکتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نابالغ ہے ان کو مسجد سے مت بھگاؤ، ان کی وہیں اصلاح کرو، وہ سمجھاتے رہو، کیونکہ مسجد کے علاوہ جتنا بھی ایریا ہے بازار، یہ شیطان کی جگہ ہے، اور مسجد جو ہے یہ اللہ کی جگہ ہے، نور کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے۔ یہ سب بچہ یہیں پر رہ کے دیکھ کے جو سیکھے گا، جو عادت پڑے گی اس کو نمازوں کی، قرآن کی، وہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ نہیں کرے آپ کے فیصلے سے وہ چلا گیا اور وہ بے نمازی بن گیا، کیونکہ اس کو مسجد سے نفرت ہو جائے گی، کوئی مسجد میں آئے گا ہی نہیں، سمجھے گی نہیں، تو پھر اس کا گناہ کس کے سر آئے گا؟ جو بھی شخص ہوگا اس کے سر گناہ آئے گا۔ تو اس کی کیا ہے، تربیت کرتے رہے اصولوں سے، دھیرے 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 تربیت کرتے۔ آپ بہت ہی موذی ہوئے تو اس کے ابا کو بلا کے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے، ورنہ یہ کہ اس کی کیا ہے، تربیت کرتے ہیں، بھگاوے اس کو۔ آخری سوال ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، روزے کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ فطرے کی زکوٰۃ روزے دار کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ جو صدقۃ الفطر ہم دیتے ہیں، تو یہ جو رمضان میں ہم گڑبڑی کرتے ہیں، کسی کو کچھ بول دیا، غصہ کر دیا، کچھ کوتاہیاں ہو گئی روزے کی حالت میں، کچھ ایسا شک ہو گیا، تو یہ آپ کا جو فطرہ جائے گا نا، یہ آپ کے اس کوتاہیوں کو بالکل پاک صاف کر دے گا، آپ کا روزہ ایک دم پریمیم ہو جائے گا، اچھی کوالٹی کا۔ ایک ہی للصائم من اللغو والرفث،
ہے نا، لغو ہے، رفث ہے، رفث کا مطلب بے حیائی، ننگاپن روزے میں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ فطرہ کیا ہے؟ پاکی کا ذریعہ ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، آپ کا فطرہ غریبوں کی عید کی خوشی کا ذریعہ ہے، غریبوں کی عید کی خوشی۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، اللہ کے حبیب فرماتے جس نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا نماز عید سے پہلے تو اس کا یہ صدقۃ الفطر اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ آگے فرماتے ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ اس کا اب صدقۃ الفطر نہیں رہا، عام صدقہ ہو گیا۔ جیسے اپنے فقیر کو دے دیتے تھے 2 روپے، ایسا تمہارا صدقہ فطر بھی ایک عام صدقہ ہو گیا۔ اس لیے جو مالدار ہیں یا جو عید کے دن مالدار ہو گئے، کیونکہ صدقۃ الفطر کے شرائط زکوٰۃ سے الگ ہے بالکل، تو عید کے دن مالدار ہو گئے یا اچھا بہترین تم 30-40 ہزار مہینے کا کماتے ہے، کچھ نہیں، سیونگ کچھ نہیں ہے لیکن اچھا خاصا کماتے، مضبوط آدمی ہے، تو تم صدقۃ الفطر دے رہے ہو، تو صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے دے دیا تھا۔ جیسے کہ آج کون سی ہے؟ 27ویں روزہ ہے، 28ویں شب ہے، تو آج سے صدقۃ الفطر دینا شروع کر دو، کیونکہ ابھی رمضان کا بالکل اخیر چھیڑا ہے اور عید کی تیاریاں سامنے ہیں، تو اب دینا شروع کرو صدقۃ الفطر۔ اس سے پہلے کہ ہاں دیں گے، پھر دیکھا کہ گاڑی چلانے کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک ہی نہیں، جہاں پہ بھی تو جا بھی نہیں سکتے، آپ کو وہیں دینے جانا ہے، چھاپا سے کیسے پار کرو گے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں، تو ابھی سے دینا شروع کرو۔ اللہ